اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا، نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادرپورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنا نے کہا ہے کہ سنکرانتی تہوار کے لیے بس کرایوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا اور بس خدمات معمول کی شرحوں پر برقرار رہیں گی۔ انہوں نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ خانگی گاڑیوں میں بھی اضافی کرایہ ادا نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو مسافر راؤنڈ ٹرپ کے ٹکٹ بک کروا رہے ہیں انہیں واپسی کے ٹکٹ پر 10% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے گروپ پلینرمی امتحان کے نتائج جاری کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اندرون ایک ہفتہ نتائج جاری کرنے کے قوی امکانات ہیں۔ نتائج کے ساتھ گروپ 1 مینس امتحانات کا شیڈیول جاری کرنے کی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے۔ سول سروسز پریلیمنری امتحان کی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپریل کے آخری ہفتے میں امتحان کا انعقاد کرنے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا۔ ریاست میں 503 گروپ 1 سروسز جائیدادوں پر تقررات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن نے اعلان کیا تھا۔ اس امتحان میں شرکت کے لیے 3,80,081 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی تھیں۔ 16 اکتوبر کو منعقد کیے گئے پریلیمنری امتحان میں 2,85,916 امیدواروں نے شرکت کی۔ 29 اکتوبر کو ابتدائی کی کلیت جاری کرتے ہوئے اعتراضات وصول کیے گئے۔ امیدواروں کے اعتراضات اور مضامین پر مشتمل ماہرین کمیٹی کی سفارش کا جائزہ لینے کے بعد کمیشن نے 5 سوالات کو منسوخ کرتے ہوئے 15 نومبر کو قطعی کلیت جاری کی۔ ماسٹر پرچہ سوالات کے مطابق 29، 48، 69، 82 اور 138 سوالات کو فہرست سے نکال دیا گیا۔ گروپ 1 پریلیمنری امتحان سے متعلق OMR جوابی بیاض کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ کوئی بھی غلطی نہ ہو اس کے لیے احتیاط کے طور پر دوسری مرتبہ جوابی بیاض کا جائزہ لیتے ہوئے انہیں درست کیا جا رہا۔ شہر حیدرآباد میں جلد ہی الیکٹرک گاڑیوں کے 150 چارجنگ اسٹیشن دستیاب کروائے جائیں گے۔ ریڈکو کے صدرنشین وائی ستیش ریڈی نے کہا ہے کہ گاڑی کی چارجنگ صرف 30 سے 45 منٹ میں مکمل ہو جائے گی۔ گاڑی چلانے والے اپنی گاڑیاں دوسری کمپنیوں کے مقابلے میں بہت کم قیمت پر چارج کر سکتے ہیں۔ ستیش ریڈی نے درگم چیرو کے قریب ریڈکو کے ذریعے قائم کردہ الیکٹرک وہیکل چارجنگ مشین کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ نے ملک کی پہلی ریاست ہونے کا اعزاز حاصل کیا ہے جس نے چارجنگ سینٹرز کے قیام کے لیے پیشگی سروس چارج قائم کیا ہے اور یہاں پر فاسٹ چارجنگ سینٹرز بڑی تعداد میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ ستیش ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے تعاون سے فاسٹ چارجنگ سینٹرز کے قیام کو تیزی سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بال بڑھائیں، خوبصورت نظر آئیں۔ خوبصورت بالوں کا خواب اب ہوگا پورا۔ بال جھڑنے، سر میں بفا وغیرہ جیسے مسائل اب ہو جائیں گے بند۔ زلف نکھار ہیئر آئل، اس آئل کے فائدے آپ کو کر دیں گے حیران۔ بالوں کے گرنے اور جھڑنے سے روکنے کا ماہر آئل، خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ ہیئر آئل سے آپ کے بال ہوں گے چمکدار، سیاہ اور بالوں کو بڑھانا اس کی خاصیت۔ دماغ اور آنکھوں کو دیتا ہے سکون۔ 1 یا 2 بار استعمال کرنے سے ہی فائدے ہو جائیں گے حاصل۔ نو سائیڈ ایفیکٹ، آرڈر ناؤ۔ زلف نکھار ہیئر آئل ہول سیل دام میں کیا جا رہا ہے فروخت۔ سیدھے فارمیسی سے حاصل کریں یا کوریئر کے ذریعے منگوائیں، ہوم ڈیلیوری بھی دستیاب ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959100436 اور 9390610436 پر۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈانوم گیبریئس نے امید ظاہر کی ہے کہ کووڈ-19 کی وبا 2023 میں ختم ہو جائے گی۔ ٹیڈروس نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کووڈ-19 بلا شبہ اب بھی بحث کا ایک موضوع ہے، لیکن مجھے یقین ہے اور امید ہے کہ صحیح کوششوں سے اس سال یہ صحت عامہ کی ایمرجنسی باضابطہ طور پر ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ طبی نگہداشت، ویکسین اور علاج میں بہتری کی وجہ سے دنیا اب چند سال پہلے کی نسبت بہت بہتر پوزیشن میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیسٹنگ، علاج اور ویکسینیشن تک رسائی میں اب بھی بڑے تفاوت موجود ہیں اور بالآخر کورونا انسانی صحت، معیشت اور بڑے پیمانے پر معاشرے کے لیے ایک خطرناک وائرس بنا ہوا ہے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس کا پہلا کیس دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان میں سامنے آیا تھا۔
चीन के शहर शंघाई में अस्पतालों के वार्ड्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं, जबकि कोरोना का शिकार होकर दम तोड़ने वाले शहरियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक चीन में कोरोना का जिन बेकाबू होने लगा है। शंघाई में अस्पतालों के वार्ड्स कोरोना मरीजों से भर गए हैं। नए आने वाले कोरोना मुतासरा मरीजों को अस्पताल के कॉरिडोर में बेड्स फराहम किए गए, जबकि कोरोना का शिकार होकर दम तोड़ने वाले शहरियों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा। शंघाई के एक आला अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने कहा है कि चीन में केसों में जबरदस्त इजाफे के दौरान मेगा सिटी की 70% आबादी कोविड-19 से मुतासिर हो सकती है। उनका कहना था कि इन्फेक्शन में तेजी से इजाफा इस वक्त हुआ जब बरसों की सख्तगीर पाबंदियों में अचानक नरमी की गई। शंघाई के कोविड माहिर एडवाइजरी पैनल के रुकन ने अंदाजा लगाया है कि शहर के 25 मिलियन अफराद में से ज्यादातर मुतासिर हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि शंघाई में वबा का फैलाव बहुत वसी है और हो सकता है कि ये 70% आबादी तक पहुंच चुका हो, जो कि अप्रैल और मई में मुकाबले में 20 से 30 गुना ज्यादा है। नाजरीन, मजीद अपडेट्स के लिए केबीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।